نہ زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ معزز سامعین، حاضرین جلسہ اور مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس جلسہ کے لیے میں جس عنوان کو انتخاب کیا ہوں وہ ہے اسلام میں انسانیت کا احترام۔ اسلام نے انسانوں کے احترام و اکرام کی تعلیم دی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں خشکی و دریا میں سوار کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں روزی دی پاکیزہ چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انہیں بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اچھی شکل و صورت میں عطا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تمام انسانوں کو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ اسلام نے یہ اعلان کیا ہے کہ دنیا کی تمام نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے دنیا کی ساری چیزیں پیدا کی ہے، اور فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، نہ زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ انسانی اخوت و مساوات، انسانی اخوت کا تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا ہے، اور ہر طرح کی تفریق و امتیاز اور اونچ نیچ کو مٹانے کا اعلان کیا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہے، بحیثیت انسان ان میں کوئی فرق و امتیاز نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں کے ذریعے سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیے ہیں۔ قرآن کریم نے انسانی اخوت و مساوات کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے ہی جگہ جگہ یا ایھا الناس اور یا بنی آدم جیسے الفاظ کے ذریعے سے ہی تمام انسانی افراد کو اپنے لازوال پیغام کا مخاطب بنایا ہے۔ جن افراد نے ان کے پیغام پر لبیک کہا، انہیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا۔ انسانوں میں تفریق، انسانوں میں نسلی و طبقاتی امتیاز اور فرق کو روا نہیں رکھا گیا، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر اہم ترین خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر کہ تقوی کی بنیاد پر۔ تمام انسان اسلام کی تعلیمات کی روح سے بھائی بھائی ہے، حسب و نسب، خاندان و قبائل صرف تعارف و شناسائی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اسلام میں مساوات انسان کا بھی مکمل لحاظ رکھا گیا ہے۔ نماز کے وقت اللہ کے حضور بحیثیت ان میں کوئی فرق و امتیاز نہیں، سب یکساں طور پر نماز کے لیے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ امیر یا نہ جاہل، نہ کوئی بادشاہ اور نہ ہی کوئی فقیر کے لیے کوئی خاص جگہ مخصوص ہے۔ اسی طرح جب کسی شخص کی موت ہوتی ہے، اگرچہ وہ امیر ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ جس مٹی سے اس کو پیدا کیا ہے اسی مٹی میں مٹا دیے جاتے ہیں، اسی مٹی میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ نہ کوئی امیر کچھ لے کے جاتا ہے، نہ کوئی غریب کچھ لے کے جاتا ہے۔
بلکہ یکساں طور پر اسے نہلائے جاتے ہیں، ایک ہی طرح کے کفن، سفید کفن میں اس کو لٹائے جاتے ہیں، اور پھر ایک ہی طرح سے دونوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ میرے دوستو، پھر جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی مٹی میں اس کو سما دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام میں انسانیت کا احترام، یہ ہے اخوت و مساوات کا تصور۔ یہی سے میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اسلام میں انسانیت کے احترام کو اختیارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور ہم سب کو اخوت و یکدلی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم۔